کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آنے سے پہلے بھی حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا الحمدللہ الکریم مذہبی ذہن تھا، باریش نوجوان اور خوش الحان نعت خوان تھے۔ دعوت اسلامی میں اپنی شمولیت کا واقعہ انہوں نے امیر سنت کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں جب پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں جو کہ گلزار حبیب میں ہوتا تھا، اور گلزار حبیب جو کہ دعوت اسلامی کا اولین مرکز تھا، تو وہاں جب میں آیا تو اجتماع کے بعد سب لوگ منتشر ہونے لگے اور چل دیے تو میں بھی چل پڑا۔ اتنے میں ایک باریش اور با امامہ اسلامی بھائی نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا اور میرا حال احوال پوچھا، تو ان کا جو ملنے کا انداز تھا نا وہ مجھے بہت اچھا لگا، اور بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے میری ملاقات آپ سے کروائی، تو میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آواز بہت ہی سریلی بخشی تھی کہ بڑے بڑے اجتماعات ذکر و نعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سناتے، عاشقان رسول کو تڑپاتے، اور مبلغی بہت اچھے تھے کہ نعتوں کی تشریح بیان کرتے، اور جو دعوت اسلامی کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان بھی کرتے تھے، اور یوں جو وہ مدنی کام کا جذبہ ان کے اندر خوب تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت ترقی عطا فرمائی، اور جنوری 2000 میں شہر بھر کے نگرانوں کی منظوری سے کراچی کے نگران بنے، اور اسی سال اکتوبر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران بھی بنے۔ رضا پر رب کی راضی ہیں، تمہارے ہم بھکاری ہیں، ہماری آخرت بہتر بنا دو یا رسول اللہ۔ مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ الحمدللہ مجھے میرے جو مدرسۃ بالغم میں پڑھتے تھے میرے استاد لائے سب سے پہلے، یعنی آج 4-5 سال پرانی باتیں، مدنی مذاکرے میں آیا، ہمیں پتہ چلا، علم دین حاصل ہوا، سب سے بڑی بات ہم نمازی بن گئے۔ پیر صاحب کی صحبت ہے تو یہاں پہ اور دینی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہوتا ہے، بہت ساری ایسی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے جو اور جگہوں پہ نہیں سیکھ پاتے ہم، اس لیے بس یہ دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ جی الحمدللہ عز و جل، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آج حاضری ہوئی، مدنی مذاکرہ سنا، بے شمار علم و حکمت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملے، بہت سارے شرعی مسائل سیکھے۔ یہاں آنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بیٹری بھی چارج ہوتی ہے اور مدنی کام کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر ہفتے کی رات کو ساری مصروفیات ترک کر کے صرف مدنی مذاکرہ سنا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بے شمار علم دین حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ماشاءاللہ ولی کامل کی زیارت کی ہے، 3 سال ہو گئے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے رہے ہیں، اور امیر السنت نے یہ بہت اچھی بات بتائی کہ ہماری جو لڑائی ہے اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ سے نہیں ہے، ہماری لڑائی بس 2 سے ہے، ایک شیطان سے اور ایک اپنے نفس سے۔ ایک سوال ہوا تھا پرندوں کے بارے میں کہ پرندوں کے پر کاٹنے چاہیے یا نہیں، تو اس میں جواب یہ آیا اور بڑا بہترین جواب دیا انہوں نے کہ پرندوں کے پر کاٹ دیں اگر ان کو اس سے کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اگر پر کاٹنے سے ان کا خون نکلنا شروع ہو جائے یا زخم ہو جائے جس سے ان کو نقصان پہنچے، ان کو درد پہنچے، تو وہ ناجائز ہے، وہ غلط ہے۔ میں لاہور سے آیا ہوں اور میں بیچلر ڈیٹا سائنس میرا لاسٹ ایئر ہے، اور فاسٹ یونیورسٹی لاہور سے، اور یہاں پر آ کے جو آنے کی نیت تھی وہ تھی مدنی مذاکرہ اور میرے اہل سنت کی زیارت تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ کتنے ویل آرگنائزڈ وے میں دعوت اسلامی پورے پاکستان میں اور دنیا میں بھی کام کر رہی ہے۔ آ کے ذہن بن گیا کہ یہیں پہ جو ہے نا 10 دن کا انشاءاللہ اعتکاف کرنا ہے، یہیں سے جو ہے اعلیٰ حضرت کی محبت بھی ملی ہے۔ اس ماحول میں جو میری انٹری ہوئی ہے 3 سے 4 ماہ سے ہوئی ہے۔ امیر اہل سنت سے مولانا الیاس قادری صاحب سے بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔
اور الحمدللہ آج ان سے ملاقات بھی ہوئی، بیعت بھی ہوئے، آج ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا الحمدللہ۔ اور میں مطمئن ہوں اور مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ پہلے بھی اس سے ہمیں محبت تھی، اب محبت 100 گنا ڈبل ہو گئی ہے۔ پہلی مرتبہ آج فیضان مدینہ آیا ہوں، میری یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ انشاءاللہ یہاں کے صدقے سے مدینے بھی جائیں گے۔ یہاں تو الحمدللہ جو بھی آتا ہے فیض لے کر جاتا ہے، خالی یہاں سے کوئی بھی نہیں جاتا۔ جب بھی مجھے ڈیوٹی سے ٹائم ملے تو میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور ہفتے کی رات میں یہاں پیر و مرشد کی بارگاہ میں گزارتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، بے حد مجھے یہاں سے جو ہے نا زندگی میں فیض ملا ہے۔ امیر علیہ سنت کو اللہ رب العزت دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ تادم دیر ہمارے پر اور پوری امت مسلمہ پر قائم و دائم فرمائے، کیونکہ اولیاء اللہ کا فیضان ہی ہے، اللہ والے ہی اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بہت اچھا پر نور سما ہوتا ہے یہاں، نور کی برسات ہے جس میں نہانا ہے آ کے آپ نے، اور میری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 ماہ کا اعتکاف کروں میں یہاں۔ ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا کہ جو امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ جو حج عمرے سے واپس آتے ہیں ان سے مطلب پانی مانگنا، یہ دن میں یہ ہمارے آفس کے ایک کولیگ عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو وہ آئے تھے، میں دن میں آج یہ ذہن میں سوال سوچ رہا تھا کہ ان سے پانی یا کھجور لے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، تو آج الحمدللہ وہ سوال ہو گیا اور امیر علیہ سنت نے وہ جواب عطا فرما دیا۔ مدنی مذاکرہ میں بے شمار علم کی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو اس طرح ایک علم کے سمندر کے پاس آ کر ہم اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے رمضان شریف کے حوالے سے جو ذہن دیا ہے وہ 10 ڈیز کا میں نے بھی نیت کی ہے کہ اینڈ کے 10 ڈیز انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کروں گا انشاءاللہ فیضان مدینہ میں انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرے کے اندر امیر علیہ سنت نے بچوں کو گٹی دینے کے حوالے سے بتایا کہ بچوں کو گٹی اپنے بزرگان دین سے، امام صاحبان سے، عالم صاحب سے، حافظ صاحب سے دلوائی جائے تاکہ اچھی صحبت کا اثر ہو۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمارے پیر صاحب ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں یہ مدنی مرکز ہماری جان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا چاہیے کہ یہ اور بھی اچھا ہے، نہ بھی کہیں تو دل کی نیت سے وہ آپ معتکف تو ہو گئے، بلکہ نیت دل کی ہی ضروری ہے۔ اگر زبان سے کہا اور دل میں نیت نہ تھی تو پھر اعتکاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ کہ نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں کھا پی نہیں سکتے، اب افطار کا ٹائم ہو گیا، نیت کی نہیں تھی، کی تھی تو ٹھیک ہے پہلے سے، اور نہیں کی تھی تو اب کر دیجئے اور افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم اعتکاف کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کی جائے۔ بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بے شک اعتکاف، اب کھانا وغیرہ کھانے کی ترکیب کریں یا افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
आज शाबान शरीफ की 1445 हिजरी के शाबान शरीफ की 28वीं रात है। इस मुनासबत से मकतबतुल मदीना की रिसाले ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 9 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 28, जिसने ये कहा जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 70 फरिश्ते 1000 दिन तक उसके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालत कीजिए, हर सवाल का जवाब भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ, ये ज़रूरी नहीं बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाइए। भूल करता पाए फौरन मेरी सलाह फरमाए। मुझे आए बाय शाये करता, अपने कहे पर बेसबब जिद करता नहीं, शुक्रिया के साथ अपनी भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपको रमज़ान में सबसे ज़्यादा कौन कौन से काम करना पसंद हैं और हमें कौन से काम करने चाहिए? पसंद तो बहुत सारे काम करना है, लेकिन अल्लाह करे कि वो करने में कामयाबी हो, कर नहीं पाते। बहरहाल लेकिन रमज़ान शरीफ में वो नेकियां कमाने का महीना आता है, मग़फ़िरत करवाने का महीना आता है, जहन्नम से आज़ादी के लिए ख़ास कोशिश करने का ज़ाहिर महीना है। बल्कि आज़ादियाँ मिलती हैं अल्लाह की रहमत से, तो इसके लिए बंदा चाको चौबंद रहे, रोज़े पूरे रखे, तरावी पूरी पढ़े, और नमाजें तो सारे ही साल फ़र्ज है, इसमें और ज़्यादा एहतमाम करे। जमाअत भी सारे ही साल वाजिब है शराइत पाए जाने की सूरत में। रमज़ान में इसकी मज़ीद ताकीद करे। तिलावत सारा ही साल नेक काम है, लेकिन रमज़ान शरीफ में सवाब बढ़ जाता है, तो खूब बंदा तिलावत करे कुरान करीम की। कि रमज़ान पाक की ये खुसूसियत भी है कि माह रमज़ान जो है ये माह कुरान भी है, यानी माह नुज़ूल कुरान। इसमें कुरान करीम उतरा, नाजिल होना यानी उतरना, नुज़ूल ये भी नाजिल होना यानी उतरना। कुरान करीम इन दिनों में यानी रमज़ान शरीफ में ये जो है लोहे महफूज से, वो लैलतुल क़द्र में लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर उतरा। नाजिल होना माने उतरना ही। नाजिल नाजिल आप पढ़ते सुनते रहते होंगे, शायद सबको तवज्जो ना हो कि इसका माना क्या है। तो ये आसमान दुनिया पर उतरा, फिर बतदरीज यानी अल्लाह पाक ने जिस तरह चाहा जिब्रील अमीन के जरिए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो वही लाते रहे, और ये यूं 23 बरस में ये कुरान करीम बतदरीज यानी वो थोड़ा थोड़ा कहने में मजा नहीं आ रहा, बतदरीज मैंने वक्तन फवक्तन वो नाजिल होता रहा, उतरता रहा, और ये 23 साल में वो कंप्लीट हुआ, ये उतरना कंप्लीट हुआ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तो यूं ये माह नुज़ूल कुरान है, कुरान उतरने का प्यारा प्यारा महीना, और ये बहुत बड़ी अहमियत वाला महीना है। और फिर ये कि ये सैयदुश शुहूर है, महीनों का बादशाह है। रमज़ान शरीफ 11 महीने जो है इन सब का बादशाह जो है ये माह रमज़ान है। जैसे दिनों का बादशाह जो है, डेज का बादशाह है वो जुमुआ सैयदुल अय्याम, और ये सैयदुल शुहूर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है सैयदुल अंबिया, नबियों के आका। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अगर कोई शख्स मक्का शरीफ और मदीना शरीफ से वापस आता है तो उससे हदिये का मुतालबा किया जाता है, मसलन खजूर
زمزم شریف وغیرہ. تو آیا کہ یہ سوال میں شامل ہوگا یا نہیں، اور اس طرح سے مانگنا کیسا؟ رہنمائی اور مدنی پھول ارشاد فرما دیں. میٹھے میٹھے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ حضور جو مکہ مدینہ کی حاضری سے عاشقان رسول واپسی ہوتے ہیں حج یا عمرہ کر کے، تو ان سے لنگر مدینہ کا سوال کرنا کہ زمزم مل جائے یا مدینے کی سوغات مل جائے، کیا یہ چیز سوال میں آئے گی یا نہیں؟ شرعی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ. پچھلی بار بھی اس طرح کا سوال ہوا تھا، تو میں نے تو عرض یہ کرنا کہ ایک تو یہ کہ فری شپ ہوتی ہے، بہت کچھ ایک دوسرے سے لے لیتے ہیں، بغیر بولے بھی لے لیتے ہیں. تو یہ 100% جب پتا ہے کہ فری شپ ہے 100%، یا چونکہ برا تو نہیں لگے گا پھر نہیں لینا. یعنی یہ ترکیب ہے آپس میں اتنی بے تکلفی، تو یہ کھجوریں مانگ لی یا پانی آب زمزم شریف کا مانگ لیا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم گھر کا پانی تو اس کو پلاتے نہیں. اب تو گھر کا پانی بھی منرل واٹر بھی پیسوں سے ملتا ہے اور بھی مہنگا ہوتا ہے. خیر ہمارے ہاں تو نلوں کا پانی پیا جاتا ہے، باہر تو منرل واٹر پیا جاتا ہے، بلکہ وہ ٹینکوں پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ پینے کا نہیں ہے، پینے کا وہی ہے منرل واٹر. خیر تو اب منرل واٹر بھی ایک مال ہو گیا جس کا پیسہ دینا پڑ رہا ہے. اس کا سوال بھی کب کرنا کب نہیں کرنا یہ آئے گا. تو یوں آب زمزم شریف بھی جو لوگ لاتے ہیں تو وہ بھی خرید کر لاتے ہیں. پہلے یہ تھا نلوں سے بھر کے لوگ لے آتے تھے، اب تو وہ باقاعدہ جالون، اس کے جالون بکتے ہیں، یہ جالون اس کو ہم لوگ غالباً گیلن بولتے ہیں، تو وہ بکتے ہیں. اور گول گول وہ آپ نے دیکھ بڑے بڑے بوتل بنے ہوتے ہیں. تو یہ فری نہیں ملتے، پیسوں سے لیتے ہیں یہ. اور کھجور وہ آپ کی بریانی سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہوتی ہے. کھجور بھی مفت نہیں ہوتی. کیا آپ بولے تبرک ہے نا، اچھا تبرک ہے تو آپ کے پاس کتنے کو کیا کیا تبرکات ہیں؟ سارا دروازہ کھول کے سونپنے سب کو کہ لے لو بھائی تبرک ہے. تبرک میں سب کا حق ہے، تو کہاں سے حق ہو گیا سب کا؟ تو اگر راہ و رسم ہے آپ کی جیسا میں نے عرض کیا تو مانگ سکتے ہیں، ورنہ نہیں مانگ سکتے. یہ قیمت کی چیزیں ہیں. اب جیسے ہم لوگ یہ بھی سمجھتے ہوتے کہ نیاز میں سب کا حق ہے. ارے بیچارے نے گھر میں اور محدود آدمیوں کا نیاز کیا ہے، خاص خاص لوگوں کو دعوت دی ہے، اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں. نیاز کی دعوت ہوتی ہے، کبھی دعوت کی ہے تو کارڈ چھاپے نیاز کے، سب کو نہیں آنے دیتے. تو وہ صحیح ہے نا، نہیں آنے دیتے یار. وہ بیچارہ مطلب وہ کھلا سکتا ہے 111 کا پکا سکتا ہے. اب 1100 آدمی بولے کہ ہمارا نیاز ہم سب کا ہی ہے، اب بھائی حق ہے، یہ کہاں سے چلے گا؟ جس نے نیاز کیا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، پتہ ہے کہ اس نے مخصوص دعوت کی اپنے طور پر، گھر پر کی ہے، شامیانہ ہے، اس کی قناتیں ڈالی ہوئی ہیں، سب کو وہ نہیں دی ہے دعوت. تو جو ناجائز بغیر دعوت کے کھائے گا نا تو وہ گناہگار ہوگا. کہ جو بغیر دعوت کے کسی کی دعوت میں گیا تو وہ چور ہو کر گھسا. حدیث پاک میں وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گر بن کر نکلا. تو یہ نہیں ہوتا کہ نیاز ہے یا تبرک ہے، یہ اپنا آبائی حق اس پر ثابت ہو گیا. سب ایسا کچھ نہیں ہے، مانگنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، دنیا کے غم میں تو ہمارے آنسو بہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجیے گا آخرت کے غم میں ہمارے آنسو ہمیں بہانے کی توفیق مل جائے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. ہاں، غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. واقعی یعنی کہ وہ ہمارا حال ایسا ہی ہے. تو جس چیز کا جتنا احساس زیادہ ہوتا نا اتنا اس کا مطلب یعنی کہ وہ اظہار یا رد عمل دیکھا جاتا ہے. اب چونکہ دنیا کی محبت ہمیں بہت زیادہ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں حالت جو ہے وہ یہ کہ دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو رنج زیادہ ہوتا ہے، صدمہ زیادہ ہوتا ہے. کچھ سکے گم گئے، 150 روپے ہی اگر لاس ہو گیا یا ہمارے گم ہوئے تو دل بے چین ہو جاتا ہے. لیکن ہیں ہم نمازی،
کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا ہمارا. مگر جماعت چلی جاتی تو کیا غم ہوتا ہے ہمیں, کیا نماز قضا ہو جاتی ہے تو رنج ہوتا ہے کہ صاحب نیند اڑ جائے, بے چینی ہو جاؤ, بڑا حادثہ ہو گیا یار, کیا ہو گیا بھائی, بس تباہ ہو گیا میں آج تو, بس حادثہ ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی, میری نماز قضا ہو گیا. اس میں کیا ہوتا ہے, سامنے سے ہو سکتا ہے اس طرح کی رپلائی ملے, یا جماعت نکل گئی اور اس کا کوئی, تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ اس کا احساس اتنا نہیں ہے, احساس وہ مال کا ہے. جس دن مولا کی محبت کا احساس دل میں اتر گیا نا صحیح معنوں میں, تو وہ ہوگا جو سوال سائل کا جواب جس کو کہا جائے. یعنی ہم لوگ ہیں بہت دور ہیں, بہت زیادہ دور ہیں. یوں بس شکل و صورت سب بن گئی, ماحول مل گیا, بیانات بھی ہم کرتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اس کو بھی سلامت رکھے کہ یہ بھی نہ چھوٹ جائے آپ سے. شیطان وسوسہ ڈالے گا, تو تیرا تو حال یہ, تو یہ بھی چھوڑا ہے, کیا کرنا تھا, نہیں کیا فائدہ, ارے نہیں بہت فائدہ ہے, یہی تو مجھے منزل تک پہنچائے گا, آہستہ 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 آہستہ, ٹھیک ہے نا. تو ایک بھی نیکی چھوڑنی نہیں ہے. یہ شیطان کا وار ہوتا, اس سے کیا فائدہ, اس سے کیا فائدہ, یہ تو کرتا نہیں, وہ تو کرتا نہیں, تو اس کا کیا فائدہ. یہ فائدے کا طے کرنا شیطان کے پاس نہیں ہے. نیکی کوئی چھوڑنی نہیں ہے, گناہ کوئی کرنا نہیں ہے. یہ اپنا جذبہ یہ ہونا چاہیے, اور اللہ پاک سے عمل کی توفیق مانگتا رہے. تو جب ہمارے دل میں اس کا احساس بڑھے گا, پھر یہ کہ سوز و رقت کے لیے رزق حلال یہ بھی ایک حصہ اس کا بہت بڑا, اس کی کمی ہے. صدق مقال, سچ بولنا. پھر اور جو اچھے اعمال ہیں وہ بھی ان چیزوں کو بڑھائیں گے, ہمارے دل کی رقت کو, لیکن ان کی بھی ہمارے بہت کمی ہے. اعمال تو کر لیتے ہیں لیکن وہ اس طرح ضائع ہو جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا. جیسے بعض بار ریا کی نظر ہو جاتے ہیں, دکھاوا اس میں شامل ہو جاتا ہے, اور طرح طرح کی اس میں یوں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, اور ہمارا عمل یوں لگتا ہے کہ ہم نے عمل کیا, لیکن الٹا وہ عمل جو گناہ کا ذریعہ بن چکا ہوتا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں مطلب دیکھنی ہے, اور یہ ایسا مطلب یہ نامراد بیماری ہے ریا جو ہے کہ بغیر چین نہیں پڑتا بندے کو. اور لوگوں کو کسی طرح پتا چلے اور میری واہ واہ ہو, لوگ مجھ سے متاثر ہوں گے, یار کیا یار, اوہو. جیسے ہمارے یہاں تنظیمی ماحول میں, دعوت اسلامی کے ماحول میں, 12 ماہ کا اس نے سفر کیا بھائی, اوہو, پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے, سال بھر سے ڈنکے بجتے ہوئے آ رہے ہیں, ڈول پہنا ہوا ہے, 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا, 1 مہینے کا اعتکاف کروں گا. ارے بھائی پکنک پر گیا تھا تو کسی کو بولا تھا پکنک پر جا رہا ہوں, پکنک پر جا رہا ہوں. تو اعتکاف کے لیے آ رہا ہے, اللہ کی عبادت کرے, تو سب کو بولنا پورے, یعنی کہ دنیا میں ڈنکے بج رہے ہیں, سوشل میڈیا پر تشہیر ہو رہی ہے کہ ماں بدولت اعتکاف کرنے کے لیے 1 مہینے کے اعتکاف یہ ہو رہا ہے. میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں, یہ ہو رہا ہے. یعنی نفل عبادت ہو, بعض عبادتیں سب کے سامنے ہوتی ہے, نماز بعض جماعت سب کے سامنے ہوتی ہے, یہ الگ ہے. حج ایک ہی میدان عرفات ہے, وہ الگ ہے. لیکن پھر بھی جن کو پتہ نہیں, ہم ڈنکا تو بجاتے ہیں نا, حج کے لیے جا رہا ہوں, عمرے کے لیے جا رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, تو اس میں نیت دیکھی جائیے. اگر اپنی واہ واہ چاہتا ہے تو برا, اگر واہ واہ نہیں چاہتا, یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے قبولیت کی دعا کریں گے, یہ نیت ہے تو مبارک ہو آپ کو. اگر نہیں ہے آئندہ کیا کرنا. یعنی آپ کس کو, جو دنیا کو بولتے پھر رہے ہیں کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں حج پہ جا رہا ہوں, تو آخر آپ چاہتے کیا ہیں, آپ کی نیت کیا ہے. نیت تو دیکھی جائے گی نا. اگر واہ واہ کی نیت ہے تو یہ آفت ہے, اور اگر واہ واہ کی نیت نہیں ہے, جیسے ایک میں نے نیت بتائی کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں, یہ ایسا مقام ہے کہ آپ کہیں گے بھی نا دعا کرنا, تو کوئی بولنے والا بولے یار دعا تو آپ کرنا, قبولیت کے مقام پر تو آپ جا رہے ہیں, میری بھی کوئی ترکیب بن جا رہی ہے. تو یوں مطلب کوئی سی بھی نیکی ہو جو علل اعلان ہوتی ہو, چاہے جسے نماز علل اعلان ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی ریا تو بھرا رہتا ہے نا. ریا تو بالکل تاک کے پڑا ہوتا ہے, اور چونٹی کی چال سے بھی باریک چل کر وہ ہمارے عمل میں داخل ہو جاتا ہے ریا.
तो नमाज पढ़ने वाला भी रियाकारी तो कर रहा है, बाज़ औक़ात कर ही रहा होता है, तो ये उसको भी बचना है। रिया बोलते हैं लोगों के दिल में इन्हें नेकी इबादत इसलिए करना कि लोगों के दिल में मेरा मकाम पैदा हो या मुझे माल मिले। ये रिया की डेफिनेशन जहन में रख ले। तो जब भी कोई ऐसा दिल करे कि लोगों को पता चले या उसको पता चले या उसको यार मैं बता दूं, तो बताने में हर्ज नहीं, लेकिन ये बता क्यों रहा हूं इस पर गौर करना है। अगर इसलिए बता रहा हूं कि मुझे कोई गिफ्ट मिल जाएगा तो रिया हो गया, इसलिए बता रहा है कि ये मुझसे मुतासिर होगा, इसके दिल में मेरी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, इज्जत पैदा होगी, तो ये रिया है। अब जैसे कि मैं तो इतने दिन से तहज्जुद पढ़ता हूँ भाई, क्यों बता रही है? मैं रजब, शाबान, रमजान 3 महीने रोजे रखता हूँ, अगर ये बता क्यों रहे हो इस पर देखा जाएगा ना कि बताने की नीयत क्या है। जो बता रहा है हम उसको रियाकार नहीं बोलेंगे, हमें नीयत नहीं पता, लेकिन खुद क्यों बोल रहा है? अगर इसलिए बोल रहा है कि ये पेशवा है, उस्ताज है, लोग उसके माते थे, उसकी सुनकर उसके मालूम होता तो वो भी अमल की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए बताता है, तो कार्य सवाब है। इसलिए से बताएगा तो खतरात में ये बताना घिरा हुआ है, लेकिन अगर खतरात से गुजर कर ये बता रहा है तो ये सवाब का काम है। अल्लाह की नेमत का चर्चा करने की नीयत से बताता है, तहदीस नेमत जिसको बोलते हैं, तब भी कार्य सवाब है। लेकिन ये ऑप्शंस मौजूद है, इन ऑप्शंस के बारे में इल्म होना ये सबके पास नहीं होता इल्म। दूसरा ये कि इस पर 100% कारबंद होना ये भी नहीं पता होता। तो इसलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ने बड़ी बहस की इस पर, किसी को अपने अमल का इजहार करना ना करना, बहुत प्यारी बहस की है। आखिरकार यही फरमाया कि बताने में, अपना अमल बताने में खतरा ही खतरा है। इससे बेहतर यही है कि अच्छी नीयतें बन जाती है, ठीक है, लेकिन ना बताए तो बचत तो ज्यादा है। समझ में आने वाली बात है। तो हम लोग जो है ना ये कर रहे होते हैं, अब फिर बोलते हैं कि वो रिक्कत नहीं आती, नमाज में दिल नहीं लगता, इबादत में दिल नहीं लगता। और कहाँ से लगेगा यार, दुकान पर दिल लगता है, सुबह सवेरे चले जाते हैं और नमाज के लिए जब वो तकबीर हो जाती तो भाग भाग के, वो भी जो नमाजी है वो रकात मिली तो क्या, नहीं मिली तो क्या, जमात नहीं मिली तो ये बताइए कि अफसोस कभी हुआ जिंदगी में? कभी रोना आ गया कि मेरी आज जमात निकल गई? कभी तो सोचा भी नहीं है, ख्वाब में भी नहीं रोए हम तो। नमाज कज़ा की तो कभी क्या दिल में ही हुआ कि यार आज कोई नुकसान हो गया मेरा, आज पता नहीं क्यों दिल उदास उदास है, कोई यार लगता है कोई नुकसान, अरे हाँ यार आज जमात मेरी निकल गई थी या नमाज कज़ा हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चा बीमार हो जाए तो सुकून बर्बाद हो जाता है ना? और भी कोई घर का फर्द बीमार हो, खुद अपने को कोई बीमारी हो जाए या रिपोर्ट करवाई है तो पता नहीं क्लियर होगी या अनक्लियर होगी, इसके खौफ में उदासी है। लेकिन आखिरत के ताल्लुक से ईमान पर खात्मा होगा या नहीं, कलमा पढ़ना नसीब होगा या नहीं, रब मेरा मुझसे राजी है क्या है, कुछ पता नहीं है। इसके लिए एहसास भी हमें नहीं है। ये सब हो जाएगा तो ऐसी रिक्कत आएगी कि अतराफ के पत्थरों से रोने की आवाज आएगी। ये मुबालगा कर रहा हूं मैं। ये तो अब जो जिनका था मकाम वो मज़ारात में चले गए, तो हालात ऐसे ही बस। तो अल्लाह करीम हमें सच्ची पक्की इबादत नसीब फरमाए, हकीकी रिक्कत नसीब फरमाए, वरना रिया काराना बेकार है। अगर रिक्कत या रोना धोना तो वो भी आखिरत के लिए बर्बादी है। लेकिन कोई इस तरह रोता है तो हमने उसके बारे में बदगुमानी नहीं करनी कि ये रिया कर रहा है, कि वो बिलफर्ज रिया कर भी रहा हो तो चूंकि कोई स्कैनर, इसका स्कैनिंग मशीन है नहीं जिससे पता चल जाए कि ये रिया कर रहा है, तो इसलिए इस पर बदगुमानी करने वाला तो गुनाहगार हो चुका, चाहे वो रियाकार ही हो। लेकिन इसने तो बदगुमानी की ना, क्योंकि रिया का ताल्लुक दिल से है और दिल के अंदर जो उसकी नीयत है वो ज़ाहिर हमें नहीं पता चलेगी। हमें सब पर हुस्न ज़न ही रखना है। बुजुर्गों का अक़वाल भी इस तरह, अगर किसी को रोता देखो दुआ वगैरह में तो तुम भी रोने लगो। इन सोचों में मत घूमो और चक्करों में मत पड़ो कि पता नहीं है सच्चा है कि झूठा है, तो सच्चा बनकर रो और गया भाई। इसको झूठा भी मत समझ, इसको झूठा समझेगा तो फिर
ذرا गुनाहगार होगा, बदगुमानी है ना, ये कोई दलील नहीं है ना, या करीना नहीं है कोई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अब बैठे बैठे क्या दलील और करीना ढूंढने की कोशिश करे ये कि यार बस मेरे को बात तो करनी है ना इसके बारे में, ये अच्छा लग नहीं रहा है रोते रोते, कोई तो ढूंढा गौर तो करेगा। क्या लगता है तेरे को? आजू बाजू वाले को पूछे क्या लगता है, ये लगता है खिलासा रो रहा है, तो है करीना वरीना है कोई इसका? तो मतलब ये आदमी क्यों इसमें जाता क्यों है हुजूर, जो अभी आप इरशाद फरमा रहे, आदमी जाता क्यों है? अब अपने जिसको कहता है यार अपने काम से काम रखे। मगर आपने एक दफ़ा बहुत प्यारी बात की थी कि अगर किसी को रोता देखो और तुम्हें रोना ना आए तो इस बात पर रो क्या मेरे को रोना क्यों नहीं आता। तो ये जो बैठे बिठाए जो इसमें जो दाखिल होना है इन तमाम तशवीश में, और ये जिसको अपने पिंचात बोलें कि ये करता क्या है, क्यों ये कर रहा है, ये क्यों ये कर रहा है, ये तो लगता है दिखावा कर रहा है, फलां है। फिर आपने जैसे फरमाया कि ये बताने के ताल्लुक से, नेकी के ताल्लुक से, तो हम तो किसी के बारे में कोई कलाम ना करें, इसी में हमको आफियत लगती है कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, अपनी नेकी बता भी रहा है, तो हम मतलब कि एक अच्छा गुमान कर कर आगे निकल जाएं। यही है ज़ाहिर कि हम तो हौसला अफजाई करते हैं, हमें की क्या जरूरत है कि हम इसके डीप जाएं कि हमको सुना रहा है, हमें क्या जरूरत है। और हम अगर ये कहेंगे कि हमें सुना रहा है तो ये ज़ाहिर बदगुमानी होगी, और उसको अगर कहेंगे तो उसकी दिल आज़ारी भी होगी। जैसे आप फरमा रहे कि मालूमात इंक्वायरी करे, यार ये कुछ अच्छा होता है कैसे ड्रामाबाजी कर रहा है, तो सारे ये भी खतरनाक है। और गुनाह भरी गुफ्तगू है, उसको पता चल जाए तो जैसा तैसा उसका दिल दुखेगा, और ये जाके उसको बोल आएगा जिसको आप पूछ रहे हैं तेरी इंक्वायरी निकली थी, फुला मुझे पूछ रहा था, तो उसको कितना दिल दुखेगा उसका। तो इस तरह यह कि मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे लिए हुस्न ज़न का जाम पीने में ही भलाई है। हदीस पाक में भी है हुस्नुल ज़न्न मिन हुस्निल इबादत है। हुस्न ज़न का माना है अच्छा ख्याल, किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा ख्याल करना, इसको बोलते हैं हुस्न ज़न। और सुए ज़न इसका उलट, ने किसी के बारे में बुरा ख्याल करना, बुरा सोचना। तो यूं मतलब है कि हम अच्छा गुमान करें और इबादत में से है वो सवाब कमाएं, और वरना ये कि हम वाकई बदगुमानी करेंगे जबकि वो होगी बदगुमानी तो गुनाहगार होंगे कि बगैर करीने के अगर करेंगे तो। करीना माने कायदा, तो बहरहाल लेके वो कायदों में भी ये कि बताने में भी हिम्मत नहीं होती करीना, कि हर एक में इतनी सलाहियत नहीं होती जो करीने को भी समझ सके। इसलिए हमको मतलब ये नहीं कि बस बदगुमानी नहीं करनी, किसी के बारे में अच्छा सोचना है, या शेख अपनी अपनी देख वाले फार्मूले पर यहाँ कारमंद रहना है। अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ख़वातीम पेज नंबर 254 पर लिखते हैं, ऐ बहुत गुनाह करने और कम रोने वाले, अपने न रोने पर भी रो। सलफ सालिहीन यानी गुजरे हुए बुजुर्ग जो थे, हमारे गुजरे हुए नेक बंदे, तकवा और परहेजगारी के बावजूद रोते थे, और तुम बावजूद गुनाह करने के हंसते हो। तो ये हमारी हालत है, गुनाह करने के बावजूद खी 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 करके हंस रहे होते हैं। हज़रत सैयदना मकहूल दिमश्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तुम किसी को रोते देखो तो उसके साथ रोने लग जाओ, ये बदगुमानी ना करो कि वो लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। फिर अपना तजुर्बा इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक बार एक शख्स को रोता देखकर बदगुमानी की थी कि ये रियाकारी कर रहा है, तो उसकी सजा में 1 साल तक खौफ खुदा और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोने से महरूम रहा। तंबीहुल मुग़तर्रीन जिल्द पेज नंबर 107। तो ये अपना मतलब वो तजुर्बा बता रहे बदगुमानी का नुकसान। तो ये तो इनको दुनिया में ये तंबी हुई, 1 साल तक खुद महरूम कर दिए गए, और फिर ज़ाहिर तो अल्लाह के नेक बंदे थे, तौबा भी हमारा उसने की ही होगी, जो तौबा तो करनी होगी इसमें किसी मुसलमान के बारे में
اگر بدگمانی کی تو یہ باطنی گناہ ہے، توبہ تو کرنی ہوگی. تو اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اب تک جس کے بارے میں بدگمانی کی ہے اس سے سب کو چاہیے کہ ہم توبہ کریں. کہ یہ ریاکار ہے، یہ